الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 5 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم تشہد پڑھیں گے اور گرامر میں بی، فی، علی اور الی کے الفاظ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں تشہد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تحیہ سے نکلا ہے، تحیہ کی جمع ہے تحیات۔ یہ دیکھیے گا تحیہ کے آخر میں کیا موجود ہے؟ گولتا موجود ہے، اور گولتا کی جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کیسے بناتے ہیں؟ الف تا لگا کے، تو تحیات بن جاتا ہے۔ التحیات یعنی سبھی قولی عبادتیں کس کے لیے؟ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کیا مطلب تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر للہ، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو التحیات للہ، تمام التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے۔ والصلوات، صلاح کی جمع ہے صلوات، والصلوات اور سبھی کون سی عبادتیں؟ بدنی عبادتیں، اور سبھی بدنی عبادتیں۔ ایک اور عبادت کا ذکر ہے، والطیبات، طیبہ سے نکلا ہے طیبات الف تا کے ساتھ۔ طیبات اور کون سی عبادتیں ہیں؟ یہ سبھی مالی عبادتیں، یعنی 3 عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں، آگے والصلوات، سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ یہ سب صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لاسٹ میں دیکھیں تو یہ التحیات کے دوسرے تراجم میں موجود ہیں، جیسے سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں۔ مگر ہم نے یہ والا ترجمہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، کون سا؟ سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں۔ یہ ترجمہ اس لیے لیا ہے کہ اس میں اسباق ہمارے سیکھنے کے لیے زیادہ ہیں، جو آگے چل کر ہم تشریح پڑھتے ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لیے زیادہ ہیں۔ تو سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ قولی عبادت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذکر، اذکار اور نماز قولی عبادت میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ نماز میں بھی تو تلاوت کرتے ہیں نا۔ جتنے کچھ زبان سے کرنے والی عبادتیں ہیں وہ سب قولی عبادتیں ہیں۔ کہہ کر تبلیغ کرنا، یہ کیا ہے؟ قولی عبادت ہے۔ زبان سے جو کچھ آپ اللہ کے دین میں خرچ کیجئے وہ قولی عبادتیں ہیں۔ مسلمان اور مومن کے لیے ہر قولی عبادت، ہر خرچ ہونے والی زبان کے الفاظ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والطیبات، دوسرے بدنی عبادتیں ہیں۔ یہ کون سی ہوتی ہیں بدنی عبادتیں؟ نماز، روزہ، حج، یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہیں، جس میں آپ فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں، وہ سب بدنی عبادتیں ہیں، یعنی عربی میں کہیں گے تو والصلوات۔ اور تیسری چیز ہے والطیبات، طیبات مالی عبادتیں۔ مالی عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، اور اس کے علاوہ بتائیے۔ ہم عموماً صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کو سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی نیکی بھی ہے یقیناً۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ آپ جب گھر والوں کے لیے پھل فروش سے جو ہے وہ سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ جو کچھ خرچ آپ حلال طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے احباب کے لیے حلال طریقے سے ان کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں نیکی کا تصور ہے۔ صرف صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ یہ سب بھی نیکی ہے، مگر آپ کبھی پھل خریدتے ہوئے تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اگر میں اس مال کو حلال طریقے سے کماتا ہوں، حلال طریقے سے اپنے احباب پر خرچ کرتا ہوں ان کی ضروریات کے لیے، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات قولی عبادتیں زبان سے کرنے والی ہیں جو التحیات ہیں، والصلوات بدنی عبادتیں ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فزیکلی انوالومنٹ کے ساتھ ہے، جو آپ بدن خرچ کرتے ہیں۔ فکر کتنی ہے آخرت کی، انہیں اپنے اعمال سے کتنا ڈر لگتا ہے، تو ان کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
فرمایا کہ اے عکاشہ تم شامل کر دیے گئے، تم جنت میں داخل کر دیے گئے ان لوگوں میں سے جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعہ دیکھ کر اس مجلس میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آگے بڑھ گئے، یہ کام تم سے پہلے عکاشہ کر گئے۔ اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکماً بھی کہا ہے کہ سابقو الی الخیرات، کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو ویسے بھی بالعموم حکم دیا ہے کہ سابقو الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیے، ایک دوسرے پر بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیاوی کاموں میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، لیکن جہاں دینی کام ہو، نیکی کا کام ہو تو عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، سبقت لے جائیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب کبھی بھی، جیسے ہی، جس وقت بھی آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلے، آپ فوراً اللہ سے دعا بھی کیجئے اور عملاً بھی کوشش کیجئے کہ آپ شامل ہو جائیں ان لوگوں میں جو اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کو آج یہ بات معلوم چلی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کی آپ ہر ٹائم نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اللہ میری نماز اس کے لیے، میری زکوٰۃ اس کے لیے، اللہ میری قول اس کے لیے، اللہ میرے بدن اس کے لیے، میری مالی عبادتیں سب تیرے لیے، تو آج ہی سے کوشش کیجئے، اپنا احتساب کیجئے کہ آپ کی زبان اور الفاظ کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ زبان پر وہی چیز آتی ہے جو انسان دماغ میں پروسیس کرتا ہے، تو اپنی سوچ، اپنے تھاٹس کو احتساب کیجئے، اپنی زبان کا احتساب کیجئے، اپنے بدن کا احتساب کیجئے، جائزہ لیجئے کہ اللہ نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، اللہ فرماتا ہے اس میں سے تم بدن کو کہاں خرچ کرتے ہو، ساری دن کی محنتیں کہاں لگاتے ہو، اور تیسرا جو کچھ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور تشہد کے اندر شروع میں جن تین چکے ہیں، ایک کس لیے آتا ہے؟ خاص کرنے کے لیے، اور ایک بالعموم بات کرنے کے لیے۔ تو السلام علیکہ، ہر قسم کی سلامتی کسے کہتے ہیں؟ محفوظ رہنا، تو ہر قسم کی سلامتی ہو۔ علی کا مطلب پر، کا مطلب آپ پر، کس پر؟ آپ پر۔ ایھا النبی، عربی میں یا ایھا اور یا ایھا اے کے لیے آتا ہے۔ ایھا النبی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء اس کی جمع ہے نبیون اور انبیاء، ورحمت اللہ، وا کا مطلب اور، وا کا مطلب اور، یاد کر لیں بہت دفعہ دہرایا جاتا ہے، وا کا مطلب اور، رحمت تو اللہ کی رحمت ہے، ہو کا مطلب اس کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور برکات اس کی جمع ہے، اور برکتیں ہو اس کی یعنی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے پہلے کیا آپ نے پڑھا تھا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس سے کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین عبادتیں۔ یہ تین عبادتیں آپ کو بہترین، سب سے شاندار انداز میں آپ تک پہنچائی اور سکھلائی کس نے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں۔ تو یہ تین عبادتیں سکھانے والے کے لیے جس نے بہترین انداز میں ہمیں کر کے دکھائی ہیں، ہم اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی، ان پر رحمتیں اور برکتیں اپنی نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سلامتی کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکہ، سلامتی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں رہنا، تمام شرور سے محفوظ رہنا، ہر شر اور برائی سے بچے رہنا، یہ کیا ہے؟ سلامتی۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو آپ دوسرے کو گویا کیا دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو تمام برائی سے محفوظ رکھے۔ دوسرا ہے رحمت، رحمت کا مطلب ہے اللہ کا احسان ہونا، اللہ کا فضل ہونا، محبت سے خیال رکھنا، یہ رحمت ہے۔ اور تیسری چیز ہے برکت، برکت میں آپ کو بتا چکا ہوں، برکت کیسے کہتے ہیں؟ ایسے کر کے میں نے سے کہتا ہوں، نعمت کا عطا ہونا، اس کا قائم رہنا اور اس میں اضافہ ہوتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر احسان، فضل، خیر اور بلائی میں زیادتی فرمائے، اللہ کے نبی کے لیے سلامتی، رحمت اور برکتیں عطا فرمائے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنا وہ لہو لہان ہوئے ہیں، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آج جو ہم مسلمان ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کا ہمارے یہ تین الفاظ کہہ دینا، اللہ کے نبی محتاج نہیں ہے کہ
اللہ کے نبی پر سلامتی کی جائے، ان پر رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی کو تو اس کا اجر پھر بھی ملنا ہے، مگر یہ تو کس کے لیے فائدہ ہے؟ خود ہمارے لیے فائدہ ہے کہ اس کے بدولت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اگلا آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، کس پر؟ ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں، السلام ہر قسم کی سلامتی ہو، الف لام کے ساتھ ہے۔ علا کا مطلب پر، نا کا مطلب پڑھ چکے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا، نہ ہمارا، السلام علینا ہم پر، و کا مطلب اور، علا کا مطلب پھر سے اور اوپر، عباد کا مطلب عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ نام ہوتا ہے، عبداللہ نام ہوتا ہے نا، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، تو عبداللہ کی جمع ہے عباد اللہ۔ عباد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندے، اور کس پر ہو؟ اللہ کے بندوں پر ہو۔ الصالحین، صالح کی جمع ہے صالحون، صالحین۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوں، جو نیک لوگ ہوں۔ اللہ نے آپ یہاں یہ دیکھیے گا کہ آپ نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو شروع میں بات لکھی ہے اللہ نے انعام کیا، اللہ سے آپ کہتے ہیں اللہ ہم پر انعام سلامتی کیجئے، رحمت کیجئے۔ اللہ کے نبی پر، ابھی پچھلے فقرے میں آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی پر سلامتی رحمت برکت ہو، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ پر ہو، عباد اللہ الصالحین پر ہو۔ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم کس پر سلامتی، رحمت، نعمت، فضل فرماتے ہیں، برکتیں فرماتے ہیں 4 لوگوں پر۔ کون کون سے تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب آپ نے اس میں تحیات میں انبیاء کے لیے پہلے مانگا، اللہ کے نبی کے لیے پہلے بول رہے تھے نا اس سے پچھلے اس میں، اس کے بعد اگر آپ یاد دیکھیں صالحین کے لیے آپ مانگتے ہیں اللہ سے، آخری جو تھا صالحین کے لیے، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور کیا نظام ہے رب تعالیٰ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں وعدہ کر دیا کہ ان 4 پر تو میں یہ کام کرتا ہی کرتا ہوں، یعنی ان کے لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں، نبی کے لیے اور صالحین کے لیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی قبولیت، یہ تو آپ دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائیں گے ان کے لیے، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کر دیا میں ان کو عطا فرماتا ہوں۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس کے لیے مانگنا سکھایا؟ السلام علینا، آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے میں تصور کے لیے کہتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی غرض سے کہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا آپ گفٹ ریپ کر کے نا، اللہ کے نبی کے لیے دعا ہے، صالحین کے لیے دعا ہے، اور اللہ کے پاس جب وہ پہنچے گی تو جو دعا نبی کے لیے ہو وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو صالحین اللہ کے نیک محبوب بندوں کے لیے ہو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جب یہ دونوں قبول ہوں گی تو درمیان میں کون ہے؟ آپ خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی، رحمت اور برکتیں عطا فرما۔ اور یہ بات تو میں شاید پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، جو عباد اللہ الصالحین ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان ہر لمحہ ہر وقت آپ کے لیے دعا کریں تو آپ صالحین میں سے ہو جائیے، کیونکہ ہر ایک شخص نماز میں تحیات پڑھتا ہے اور اس میں کہتا ہے اللہ سلامتی بھیجیے عباد اللہ الصالحین، اپنے نیک لوگوں پر، نیک بندوں پر۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت صرف دعا سے نہیں، آپ کا کوئی اولاد آپ میں سے، آپ کی کسی کو میٹرک کلاس میں ہو، 9 میں ہو، 8 میں ہو، وہ صرف کہے آپ کو دعا کریں میرے اچھے مارکس سے، دعا کریں، تو دعا سے آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے، وہ کتاب بھی کھولنی پڑتی ہے۔ تو عملاً بھی اس چیز کو ثابت کیجئے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ آپ کی تمام مالی عبادتیں، قولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم عملاً ان میں شمار ہو جائیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں تحیات میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ گواہی دینا کسی بات کو سچ بتانا، اور اپنے علم و یقین کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ۔ انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک۔ ابھی آپ نے پیچھے اس میں پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا کا مطلب بے شک، ان اور انا کا مطلب کہ۔
ان اور انا کا مطلب کہ، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان، اگر میں لفظ کہوں تو بتا دیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان کا مطلب اور انا کا مطلب کہ، انا کا مطلب بے شک، ان اللہ ما صابنی، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، آلیہ اس کی جمع ہے، الا اللہ سوائے، اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الہ کے میں 3 معنی آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی ایک جس کی پوجا پرستش کی جائے وہ معبود ہے، جس سے مانگا جائے، جو آپ کا خیال رکھے، مانگنے کے بدل آپ کو عطا کرے، آپ کو محبت سے خیال رکھے، وہ معبود ہے جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس کا حکم مانا جائے، جو اذان، جس کی اذان ہو تو کروڑوں لوگ سر جھکا دیں، بیک وقت حکم کو مانے، جس کا حکم مانا جائے، اور ان 3 معنوں میں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں ہر جگہ یہ بتا رہا ہو کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، کیونکہ یہ اللہ پر، صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ بھی وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ جن کو کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اس میں کون لوگ؟ ہاں، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور دوسری چیز کیا بتائی کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بات اس لیے کہی ہے اللہ ہی پر توکل کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی انشاءاللہ آپ لوگ جب تعوذ پڑھیں گے، صورتیں پڑھیں گے تو اس میں بھی پڑھیے گا کہ یہ جو جھاڑ پھونک والا کام ہے نا، جادو یا اس طرح کا جو کچھ بھی ہے، یہ سب سے زیادہ وہ کام ہے کہ جو انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ جتنا انسان کا امتحان اس کام میں ڈگمگا جاتا ہے، باقی کسی جگہ اتنی بری طرح نہیں، اس کام میں جتنا ڈگمگاتا ہے، انسان بولتا ہے فلاں کے پاس چلے جاؤں، فلاں سے کروا لوں، یہ کروا لوں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ کراتے ہوں گے، اور دوسرا کام صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ معاملہ آیا تو اللہ نے اپنی آیات نازل فرمائی اور سکھلایا کہ آپ یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے گا۔ تو مسلمان کے لیے بھی پیغام ہے اللہ ہی پر توکل کرے، ان آیات پر توکل کرے اور اسی سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ وہاں پر ترجمہ کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ جو دیکھیے التحیات جو ہے نا، یہ نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے تقریباً، نماز کے جب آپ قاعدے میں ہوتے ہیں اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، اور جب کبھی بھی التحیات آپ پڑھیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ گواہی دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پورے دل کے ساتھ یہ کام کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب کبھی بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے اندر آپ یہ کلمہ ادا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تحیات میں، تو پورے دل سے یہ کام کریے تحیات کے اندر، کیونکہ نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی آخری نماز کون سی ہے۔ جو نماز آپ پڑھیں اس کا آخری حصہ تحیات ہے، اگر وہ میری اور آپ کی آخری نماز ہے اور میں نے کلمہ اس میں حق کی گواہی، اللہ کے معبود اکیلا ہونے کی گواہی دل سے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کا مطلب اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو شروع میں الف حمزہ آ رہا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں، اس کا مطلب ہے میں، ورنہ تو گواہی دیتا ہوں نا، کون گواہی دیتا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ انا کا مطلب یہ جو میں اشارہ کرتا ہوں نا ایسے، یہ میں آپ سوچتے ہوں گے یہ کیوں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ مقصد، یہ جو آپ ٹی پی آئی پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ اس جس لفظ پہ میں جو اشارہ کرتا ہوں، جب آپ وہ آگے پڑھیں گے الفاظ ٹی پی آئی سے، تو اس کا اشارہ وہ ہے۔ میں ویسے پہلے سے تھوڑی لرننگ، آپ کوئی چیز پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے میں اشارہ پھر بھی کرتا ہوں، ابھی آپ نے پڑھا نہیں، آپ آگے پڑھیں گے۔ انا کا مطلب میں بھی پیچھے بتا کے آیا ہوں کہ، اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ، لکھا ہوا ہے ان اور انا کا مطلب، ان اور انا کا مطلب کہ، انا کا مطلب
انا کا مطلب ان اللہ مع الصابرین، بے شک، انا کا مطلب بے شک، ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ۔ چلیے اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، نوٹ بک میں اگر آپ لکھیں نا چاروں الفاظ، تو حمزہ جن کے اوپر زبر آ جائے نا، حمزہ میں جن کے اوپر زبر آ جائے، چاروں اگر آپ لکھ دیں تو جن کے اوپر زبر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ، حمزہ میں جن کے نیچے زیر آ جائے، اگر ان ہوگا تو اگر اس پہ تشدید ہوگی تو بے شک ہوگا اس کا مطلب۔ کیا گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ، یہ دیکھیں، یہ آگے جو میں بات بتلانا چاہتا تھا نا، یہ دیکھیے گا کہ جہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے نا، ان اور انا، تشدید کے ساتھ اور ساکن کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ، یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ضروری نہیں آپ لکھیں۔ جہاں زیر ہے اس میں ساکن کے ساتھ انشاءاللہ تو آپ کہتے رہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، انا جہاں تشدید کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے بے شک۔ زیر میں صرف تبدیلی ہے، باقی تو ایک جیسا ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چاروں الفاظ قرآن کریم میں کون سے؟ ان، انا، ان اور انا 3155 دفعہ آئے ہیں۔ اگر آپ ان چاروں کا مطلب سمجھ لیں تو قرآن کریم کے 3155 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہ باقی اس کی ڈویژن کے ساتھ کاؤنٹ لکھا ہوا ہے کہ کتنی دفعہ ہیں۔ عبدہ، عبد کا مطلب بتائیے، یہ میں نے بند کر دیا تاکہ آپ کی توجہ۔ عبد کا مطلب بندہ، عبدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا بندہ، اشارے سے ٹی پی آئی کے ساتھ، عبدہ اس کا بندہ، ماشاءاللہ۔ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہے، رسول کی جمع ہے رسول۔ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یعنی میری بات میں، میرے عمل میں، ہر چیز میں بات ثابت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا اور بغیر سوال کے، بغیر تحقیق کے یقین کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، جیسا کہ صدیقین نے کیا۔ وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ شک و شبے میں نہیں پڑتے تھے، وہ یہ نہیں بولتے تھے سائنس سے ثابت کر کے دکھاؤ، دنیاوی اعتبار سے یہ چیز ثابت کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا بس وہی میری پسند ہے۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں بار بار اللہ تعالیٰ نے تحیات میں جو آپ کو سکھایا ہے کلمہ، وہاں عبد کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ عبد کا۔ عبد کا مطلب بندے، اور بندے کے ساتھ کیا کہا کہ عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ بندے ہیں اس کے۔ کہ پہلے کی قومیں کیا کیا کرتی تھی کہ اپنے نیک لوگوں کو، نہ صرف انبیاء کو بلکہ اپنے قوم میں سے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ خدا نہ خاصہ ان کو یا تو اللہ کا بیٹا مان لیا کرتے تھے یا تو ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے بار بار عبد کہا اور آپ سے گواہی دلوائی کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد کہا واشہد ان، اور پھر کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ۔ بار بار ہر کوئی پڑھتا ہے نا نماز میں، جب پڑھتے ہیں تو جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو میں بتلاتا ہوں، اور جب مطلب جانتے ہیں تو پھر اس پر یقین بھی رکھیے۔ یہ اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی نے آپ کو سکھلایا ہے، خود اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ ایسے پڑھیے، اور کیا فرماتا ہے کہ پڑھیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عبدہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، محبوب ترین رسول ہیں۔ اور یہ بات کیوں سکھلائی؟ تاکہ انسان شرک میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کو شرک کے ساتھ ہونے والی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ہم سب کو اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ یعنی رول ماڈل ہیں، اور یہ بات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خود کئی دفعہ نماز کے اندر ہی دلوا دی کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف جر پڑھیں گے بی، فی، علی اور الی کے ساتھ۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ کن حروف کے ساتھ؟ بی، فی، علی اور الی۔ انہیں حروف جر ویسے کہتے ہیں بیسیکلی، یا سمجھ لیجیے زیر کی وجہ سے انہیں حروف جر کہتے ہیں ان کی ادائیگی میں۔ اس سے پہلے آپ ادا کر لیتے ہیں آپ ضمائر کے ساتھ، ضمائر متصلہ، وہ ضمائر جو مل کر آتے ہیں، جڑ کر آتے ہیں، یہ حروف پڑھ چکے ہیں۔ جیسے لی یہاں پر موجود ہے جو لا میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ لی کا مطلب کیا پڑا تھا یہ بتائیے؟ لیے۔ لی کا مطلب ہے لیے۔ لہو کا مطلب ہو جب لگ جائے گا ساتھ تو اس کے لیے، لہم
ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. چلیے اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے اب آپ نے میرے ساتھ. من کا مطلب کیا تھا سر؟ من کا مطلب تھا سے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو پڑھیے گا منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا منکم، منی منا منہا. اگلا ہے عن، اس کا بھی کیا مطلب تھا؟ سے. اس کا بھی مطلب تھا سے. چلیے ٹیبل آپ میں سے کون پڑھائے گا عربی میں؟ آپ لوگ خود پڑھیں سب ایک ساتھ. انہو، انہم، ان کا، لاسٹ کیا ہے؟ ما پڑھا تھا آپ نے ان اللہ مع الصابرین. مع کا مطلب ساتھ، معہو، معہو اس کے ساتھ، مہا اس عورت کے ساتھ. اب آج آپ پڑھیں گے اسی طرح بی، فی، علی اور الا. یہ 4 حروف ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4353 بار آئے ہیں. اور یہ آپ کو اگزامپل کے طور پر بتایا گیا ہے ٹیبل بنانے کے لیے. جیسے میں پریکٹس بھی کرواتا ہوں نا آپ کو کہ بی کو ہو کے ساتھ ملا دیجئے، ہو ہم ان ضمائر کے ساتھ ملا دیجئے. بی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ آپ نے پڑھا ہے، کیا مطلب ہے؟ نام سے. تو بھی اردو میں جب ملائیں گے کیا بن جائے گا؟ اس سے. زبردست. چلے ٹیبل بنا کے پڑھ سکتے ہیں میننگ کے ساتھ. بھی اس سے، میرے بات پڑھیں، میرے بات پڑھیں. بھی اس سے، میرے بات پڑھیں، میرے بات پڑھیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بیکم آپ سب سے، بی مجھ سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے. چلیے زبردست. اسی طرح ہے فی. آپ کہتے ہیں فی سبیل اللہ. فی کا کیا مطلب ہے؟ میں. فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کی راہ میں یا اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ. تو فی ہی کا مطلب اس میں. فیہم ان سب میں. فی کا آپ میں. فی کم آپ سب میں. فیا مجھ میں. فینا ہم سب میں. فیہا اس عورت میں. اگلا ہے علا. آپ نے پڑھا ہے نا علا کا مطلب؟ علا کا مطلب پڑھ چکے ہیں پر. علا کا مطلب پر پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ سبق میں آیا ہے. علیہ کا کیا مطلب ہو جائے گا سر؟ اس پر. علیہ اس پر. آگے کیا بنے گا؟ میں جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہوں وہاں تک، آپ اسکرین دیکھتے ہیں، میں وہاں تک جا ہی نہیں رہا ہوں. علیہم کا مطلب ان سب پر. اگلا کیا بنے گا؟ کاپی میں دیکھیں نا، کاپی میں علیہ کا آپ پر اشارے کے ساتھ. اگلا علیکم آپ سب پر. علیہ مجھ پر. آ گئی اسکرین آپ کی؟ ہاں. علینا ہم سب پر. علیہا اس عورت پر. یہ دیکھیے کلاس میں تو وقت کم ہے، اتنا ہی ممکن ہے کہ ایک دفعہ آپ لکھ کے ٹیبل بنا لیں، ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیں، یا ایک دفعہ آپ میں سے کوئی آ کے کرا لیں. لیکن اپنے آپ کو پابند کر لیجئے، لازم کر لیجئے کہ یہ گھر جا کے آپ اتنی پریکٹس کریں کہ آپ رات میں سوتے ہوئے بھی ایسے اشارے کر رہے ہوں، تو آپ کو یہ کچھ فائدہ دے پائے گا. میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پختہ کریے اس کو. پریکٹس جتنی کریں گے اتنا پختہ ہوگا، اور جتنا پختہ ہوگا یہ اشارے آپ کو میسج دیں گے. ایک وقت آئے گا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف پڑھ رہے ہوں گے قرآن آیات، تلاوت سن رہے ہوں گے یا تلاوت کر رہے ہوں گے، آپ کو یہ سب مطلب آتے ہوں گے. لیکن ابھی اگر آپ سمجھ لیں گے کہ بس کلاس کے 15 منٹ سے یہ حق ادا ہو جائے گا، تو یہ ہرگز حق ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو کوشش ضرور کیجئے کہ آپ گھر جا کے اس کی پریکٹس بھی کر لیا کریں. میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں دیکھ پاتے ہیں سلائڈز دیکھنے کا وقت ملتا ہے جو سبق آتا ہے گروپ میں دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کو تھوڑا اور وقت ملے، میں جواد بھائی کو انشاءاللہ آج جو ہے نا سارے اسباق اور ویڈیو لیکچر بھی. علیہ کا مطلب کیا سیکھا آپ نے؟ پر. اس کو ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ پہلا علیہ اس پر. اگلا اشارہ کریں علیہم ٹی پی آئی کے ساتھ. آگے علیہ کا آپ پر. علیکم آپ سب پر. علیہ مجھ پر. علینا ہم سب پر.
علیہا. اگر ہر دفعہ آپ میرے کہنے اور میرے اشارے کا انتظار کریں گے تو مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو سیکھ چکے ہیں یا نہیں سیکھ چکے. پریکٹس جب میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ پڑھ دیں تو آپ پریکٹس کریں تو آپ مجھ سے پہلے پڑھ دیا کریں. اچھا آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلامتی ہو. ہاں مطلب تو اس کا بنتا ہے آپ سب پر. کم, وہ دیکھیں کم واحد کے لیے جمع کے لیے. یہ دیکھیں علیکہ کا اشارہ کریں آپ پر, علیکم آپ سب پر. تو جب میں اور آپ اکیلے ملیں گے تب بھی آپ مجھے اور میں آپ کو کیا کہتا ہوں؟ کیا کہنا چاہیے؟ اکیلے جب ملتے ہیں دو لوگ تو کم ہی کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں جمع کیوں کہتے ہیں؟ نہیں ہے نا کوئی, ہم دو ہیں صرف. ہاں یہ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. نماز میں جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم, وہ اس طرح ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ وہ کہا تو جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے فرشتوں کو, اپنے رائٹ کے تمام احباب کو اور سب کو سلامتی بھیجتے ہیں. اور ایسے تو پھر میں پوچھوں کر کے اگر اکیلے نماز پڑھو پھر کس کو بھیج رہے ہوگے؟ ہاں درست بات ہے. چلیے چلیں آگے پڑھیں گے. الہ کے ساتھ, الہ کا کیا مطلب ہے؟ طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یا لوٹ کر جانا ہے. الہ, یہ الہ یہاں ویسے اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اگلی اس میں آ جائے گا. یہ ویسے یہ چیز ہے, سمجھ گئے؟ الہ یہ یا بنانے کی کوشش کی ہے میں نے, تو یہ ہا کے ساتھ ملا کر اس طرح سے ہے ضمیر کے ساتھ. چلیں ٹیبل پڑھیں گے آپ سب خود میننگ کے ساتھ. 1 2 3 اسٹارٹ. چلیے میرے بات بڑھے گا. الیہ اس کی طرف, الیہ ان سب کی طرف, الیہ آپ کی طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الیہ میری طرف, الینا ہم سب کی طرف, الیہا اس عورت کی طرف. زبردست. ایک دفعہ پورا ٹیبل اب سے لے کر جتنا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دہرائیں گے. عربی پڑھیے گا, صرف پیئر میں پڑھیں گے, صرف عربی پیئر میں پڑھیے گا. میرے بات پڑھیں. بہی بہم, بکا بکم. صحیح پریکٹس نہیں کر رہے آپ لوگ, وہ اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں. میرے بات صرف پیئر میں عربی پڑھنی ہے, مشکل کام نہیں, آپ کو آتا ہے, آپ نوٹ بک پہ بنا چکے ہیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرے پر تنقید کرنا. آپ نے ایسا کیا, آپ نے یوں کیا, آپ نے یوں کیا. چلیے پڑھیے. بہی بہم, بکا بکم, بی بنا, بہا. اگلا لفظ بتائیے. فیہی فیہم, فیکا فیا, فیکم, فیا فینا, فیہا. وہ اصل میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مخاطب کے بعد متکلم کہہ دیتا ہوں, تو یہ ترتیب نا ہماری پہلے ایسے تھی. ابھی تو واحد جمع آپ ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے. چلیے آگے پڑھیے گا. علیہ علیہم, علیکا علیکم. جاندار پریکٹس کریں. علیہ علینا, علیہا, الیہ الیہم, الیکا الیکم, الیہ الینا, الیہا. چلیے آپ نے سر بتانا ہے. فیہم کا مطلب, فیہم, سوچیں باقی لوگ نہیں بولیں گے. فی سبیل اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب, میری بات سنیں آرام سے ریلیکس ہو کے جواب. فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اب آپ نے کہنا ہے فیہم, تو فیہی اس میں, فیہم ان سب میں. اسی طرح فینا کیا ہوگا؟ فینا,
ویسے بھی آپ الہ آخر میں یا لگا کے اس کے بعد آپ ہاں وہ تجوید کے قاعدے ہماری تجوید کی 3 دن کا کورس ہوتا ہے 3 days کورس ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے بتانا ہے 2 گھنٹے بتانا ہے 1 گھنٹہ بتانا ہے مجھے تو اس میں 5 دن ہو جائے گا 5 دن کی ہو جائے گا 6 دن کی ہو جائے گا تو اگر آپ کو چاہیں تو ویسے تو اچھا لگے وہ اس سے پہلے ہوتا ہے پہلے تجوید ہوتی پھر یہ ہوتا اور وہ بھی بہت آسان طریقے سے ہے تجوید آپ سوچ لیں گے 3 دن پہ اگر آپ کو تجوید ہو رہی ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسے سرٹیفکیٹ نہیں آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ بالکل سیکھ چکے ہیں لیکن بنیادی سب چیز آپ آئے تھے قرآن ٹھیک طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بنیادی تصورات تو اگر آپ چاہیں تو وہ بھی جوابی سے کہہ کر ضرور کوئی پڑھیے گا اس کو بھی کیجیے گا کیونکہ وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھی ہم بالکل ہی سے پڑھاتے ہیں اور اس میں بھی کچھ ہم نے نتیجہ جو ہے وہ جدت کے اعتبار سے کیا رکھی ہوئی ہے ان شاء اللہ ضرور آپ لے گا آپ کو معلوم ہوگا ایک مثال بتا دیتا ہوں اس میں فونیٹکس سے پڑھاتے ہیں میں نے اور آپ نے ABC بھی پڑھا ہے ہم سب بھی انگلش بول لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں آج کل بچے کیا پڑھتے ہیں آپ آکاٹا پڑھتے ہیں وہ بھی انگلش بول لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ہم نے غلط پڑھا ہے وہ غلط پڑھتے ہیں آپ آکاٹا ہم نے ABC بھی غلط پڑھا بولے دونوں نے صحیح پڑھا ہے آپ نے نام سے پڑھا ہے حرف کے نا اگر اس کو میں الفابیٹ میں حرف کہیں گے نا اردو میں آپ نے اس کے نام سے پڑھا ہے وہ بچہ اس کی آواز سے پڑھتے ہیں آج کل تو ہم جو قرآن میں تجوید کا کورس کراتے ہیں نا تو جو عربی حروف تاجی الف با تا کا وہ ہم آقا کا ٹائم فونکس جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات یہ سبحان اللہ سبحانک اللہم بحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب